الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، رمضان کا مہینہ ہے جس میں بہت ساری عبادت ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جس سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ تو عصر نماز کے بعد ایک 5 یا 6 منٹ توحید کی کچھ باتیں اللہ ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیہ نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ سورۃ الانعام آیہ نمبر 82 جس کا ترجمہ یہ ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں انشاءاللہ۔ ولم یلبسوا، اور اسے مکس نہیں کیا، بظلم، ظلم سے، اولئک لهم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے جہنم سے، وہم مہتدون، وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے جو ہم نے سن لیا۔ اس میں جو کچھ باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی ایمان کا کیا مطلب ہے، آپ مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں، ہم مانتے ہیں، ہم بولتے ہیں مومن بھائی۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی ایمان کسے کہتے ہیں، آپ اس کا ڈیفینیشن کیا دیں گے؟ آپ اس کا تعارف کیسے کریں گے؟ آپ کیسے بولیں گے کہ ایمان کسے بولتے ہیں؟ تو ایمان لینگویج میں کہا کہ تصدیق، بلیو، یعنی کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اتھینٹیکیشن، کسی چیز کو آپ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے، اللہ نے قرآن میں جو کہا وہ سچ ہے، نبی نے حدیث میں جو کہا وہ سچ ہے، یہ ایمان ہے، تصدیق کریں۔ اور شریعت نے اسے کہا تصدیق بالجنان، دل سے آپ سچ مانیں کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہا، نبی نے حدیث میں کہا کہ وہ سچ ہے۔ وعمل بالارکان، آپ ارکان یعنی اٹھے بیٹھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ ایمان ہے۔ یزید بالطاعہ وینقص بالعصیان، نیکی کرو تو ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرو تو ایمان گھٹتا ہے۔ صاف ہوئی بات؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا سیدھا سادہ معنی ہے تصدیق، آپ سچ مانیں۔ سچ کسے مانیں گے؟ اللہ نے جو کہا اسے سچ مانا۔ اللہ نے کہا اللہ ہے، خلاص ہم نے سچ مانا اللہ ہے، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی کتاب، ساری چیزیں ہم نے سچ مانا۔ اور ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا، آپ یہاں ہیں، ایمان 100% ہے۔ جیسے آپ کی موبائل جب 1 گھنٹہ ہوگا کوئی بیٹری لو ہوگی، آپ بازار میں جائیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، جو نہیں دیکھنا کیا ہوگا؟ لو ہوگا۔ آپ مسجد میں بیٹھے، ایمان 100% ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، آدمی گناہ کرو تو ایمان گھٹتا ہے، نیکی کرو تو ایمان بڑھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، یہاں ایمان توحید کے معنی میں ہے۔ جو لوگ موحد ہیں وہ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے ہیں اپنے ایمان میں، تو وہ امن میں ہیں۔ کس سے امن میں ہے؟ اگر کوئی آدمی توحید پرست ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کا مطلب گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، جہنم میں ہرگز نہیں ڈالے گا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اگر کوئی بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور گناہوں پر مصر ہے، مصر ہونے کا معنی ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، گناہوں پر لگاتار لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھتے۔ تو توحید پرست دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد کر دیا جہنم سے۔ چھوٹے گناہ کر رہا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اللہ اسے جہنم سے ڈالے گا۔ اگر بڑے کرتا ہے، بڑے گناہوں پر مصر ہے، یعنی گناہ چھوڑتا نہیں ہے، تو اللہ پھر بھی اسے جہنم میں ڈالے گا، لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو توحید پرستوں کا کتنا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے ہم سب سے کہتے ہیں کہ توحید پرستوں کے ساتھ رہیں، درگاہوں سے، مزاروں سے، آستانوں سے، وہ جھنڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں،
تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ویسے ہی جنت میں جمع کرے جیسے اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ دکھا اپنے توحید کا کتنا عظیم فائدہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مشرک اگر وہ بغیر توبہ کے مرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توحید پرستوں میں شامل کرے، توحید پر باقی رکھے، توحید پر ہم تمام کو موت دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔